گرمیاں آنے والی تھیں۔ سب پنچھی اکٹھے ہوئے تاکہ گرمیوں کے لیے اپنا گھر بنانے کے لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ گھر ٹھنڈا ہو، کیونکہ گھر روز روز تو نہیں بنتا اور گرمی بھی کاٹنی ہوتی ہے۔ ٹونی نے سب پنچھیوں سے مشورہ کیا۔ ہاں تو پنچھیوں، بتاؤ اس دفعہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارا گھر ٹھنڈا ہو؟ طوطے نے کہا، چڑیا چڑیا، ہمیں گھاس اور مٹی سے گھر بنانا چاہیے، وہ گھر بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ کبوتر نے کہا، چڑیا چڑیا، ہمیں لکڑی اور مٹی سے گھر بنانا چاہیے، یہ گھر بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، لکڑی اور مٹی ٹھنڈ کو اندر آنے دیتی ہے۔ لیکن کووں نے چپ کر وہاں سے رخصت لی، وہ کچھ بھی نہیں بولے۔ چڑیا نے مٹی کا اور لکڑی کا بہت پیارا گھر بنایا اور گھر کے ارد گرد گھاس اور پودے لگائے تاکہ گھر میں ٹھنڈی ہوا آ سکے۔ چڑیا کا گھر بہت پیارا تھا۔ کالو اور گوری چپ کر کے اڑ آئے اور گوری نے کالو سے کہا، کالو جی، مجھے تو بہت ہی زیادہ ٹھنڈا گھر چاہیے، جیسے فریج ہوتا ہے، مجھے نہیں ان لکڑی اور مٹی کے گھروں میں رہنا، میں تو بہت ہی اچھا اور ٹھنڈا گھر بناؤں گی اپنے لیے۔ کالو کہتا ہے، گوری تو تم بتاؤ پھر ہم کیا کریں؟ گوری کہتی ہے، کالو سب سے ٹھنڈی تو برف ہوتی ہے، مجھے تو برف کا گھر بنا دو، مجھے برف کا گھر چاہیے۔ ہاں، کالو کہتا ہے، گوری تم نے تو بہت اچھا مشورہ دیا، واقعی برف کا گھر بنانا چاہیے۔ پھر وہ برف ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ ایک لڑکا انسانوں کی بستی میں برف بیچ رہا ہوتا ہے۔ کالو اور گوری دور بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، کالو جی، وہ سب سے بڑا بلاک جو ہے نا برف کا، اس کا گھر بنائیں گے، کسی طرح اٹھاتے ہیں اسے، یہ لڑکا جیسے ہی کہیں جائے گا ہم برف اٹھا کر بھاگ جائیں گے۔ کالو کہتا ہے، ہاں گوری ٹھیک کہتی ہو۔ پھر وہ لڑکا اچانک ہی برف بیچتے بیچتے وہاں سے کسی کام کے سلسلے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی کام ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ جاتا ہے، کالو اور گوری کہتے ہیں، چلو برف اٹھا کر بھاگتے ہیں۔ وہ برف کے پاس جاتے ہیں تو گوری کہتی ہے، ہائے کالو جی، دل کر رہا ہے ابھی میں یہاں سو جاؤں، کتنا ٹھنڈا لگ رہا ہے۔ کالو کہتا ہے، گوری جلدی اٹھاؤ، وہ لڑکا کہیں آ نہ جائے۔ پھر کالو اور گوری بہت ہی زور لگا کر وہ برف کا بلاک اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ کافی بڑا ہوتا ہے اور سائز میں بڑا ہونے کے بعد بھاری بھی بہت ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کوشش کر کے وہ برف کا بلاک اٹھایا اور لے کر وہاں سے اڑ گئے۔ اور جیسے ہی وہ لڑکا آیا، اس نے دیکھا اس کا برف کا بڑا والا بلاک نہیں ہے، تو اس نے شور مچایا، لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ کالو اور گوری نے برف کا بلاک لا کر اپنے جنگل میں رکھا اور گوری کہتی ہے، کالو جلدی کرو، جلدی سے گھر بناؤ، میں تو نیند کے مارے بے ہوش ہونے لگی ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی نیند آئے گی، اب آج تو ہم اس برف کے گھر میں سوئیں گے۔ پھر کالو اور گوری سوراخ کر کے دروازے اور کھڑکیاں لگاتے ہیں اور کالو کہتا ہے، بس گوری بن گیا گھر، اب آؤ اندر، سارے پنچھی جلیں گے ہم سے آج تو۔ گوری اپنا برف کا گھر دیکھ کر تو بہت خوش ہوتی ہے۔ کالو اور گوری اندر جا کر گھونسلے رکھتے ہیں اور پھر وہاں پر بیٹھتے ہیں تو گوری کہتی ہے، ہائے کالو، مزہ آ گیا، دیکھو تو صحیح کتنا مزیدار ٹھنڈا ٹھار گھر ہے، اب تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ہمیں گرمی کی۔ اور وہ سو جاتے ہیں۔ بڑی ٹھنڈی نیند آتی ہے۔ صبح تیز گرمی سے ان کی آنکھ کھلتی ہے، اٹھ کر دیکھتے ہیں تو نہ برف ہوتی ہے نہ برف کا گھر، تیز دھوپ کے نیچے وہ کھلی چھت میں پڑے ہوتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، ہائے کالو، ہمارا گھر کون لے گیا ہمارا برف کا گھر، کوئی جل گیا ہمارے گھر سے۔ لیکن کالو کہتا ہے، گوری دیکھو تو کتنا پانی پڑا ہے، ہمارا برف کا گھر سورج کی گرمی سے پگھل گیا ہے، ہائے ہم نے کتنی محنت کی اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہا، گرمی سے پگھل گیا۔ اور وہاں پر ٹونی چڑیا کا لکڑی اور مٹی کا گھر، بہت پیارا اور مضبوط ٹھنڈا گھر، اپنی جگہ پر تھا۔
क्योंकि बर्फ़ तो पिघल जाती है ना गर्मी से। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जल्दी से लाइक करें भाई, लाइक बहुत सारे होने चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही नहीं, कहाँ जा रहे हैं? जल्दी से सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लिया तो बार बार मत करें, इस तरह अनसब्सक्राइब हो जाता है। पहले चेक करें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है कि नहीं। बार बार ना करें, एक बार ही सब्सक्राइब करें।